السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیو، آج آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ رب العزت کی راہ کی طرف لوگوں کو کیسے بلائیں اور اس کا کیا طریقہ کار ہے کہ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا جائے، غیر مسلموں کو، ہندوؤں کو، سکھوں کو، جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے دین سے دور ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف کیسے بلایا جائے، اور اس کا جو اچھا راستہ ہے وہ کیا ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ بتایا قرآن میں کہ ادعو، بلاؤ، ادعو الی سبیل ربک، اللہ کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ اور دنائی کے ساتھ، یعنی اچھے طریقے سے، تاکہ کوئی طریقہ ایک ہو جو بالکل اچھا ہو، اس میں کسی قسم کی کمی کوتاہی نہ ہو۔ مثلاً کہ اگر ہم کسی جو کسان ہے وہ زراعت کا، کھیتی کا کام کرتا ہے، تو اسے جب ہم اللہ کے راستے کی طرف بلائیں گے تو اسے ہم کھیتی کی مثال دیں گے کہ دنیا مزرعۃ الاخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، کہ جیسے تم اس میں بیج بوتے ہو تو اگر اچھے طریقے سے بیج بوتے ہو تو اس کی فصل بھی اچھی ہوتی ہے، تو ایسے ہی اس کو سمجھایا جائے۔ اور اگر کوئی شہر کا بندہ ہے تو اسے کوئی گاڑیوں وغیرہ کی مثال دے کہ جس کام میں وہ دلچسپی رکھتا ہے اس کی مثال دے کے اسے سمجھایا جائے۔ تو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں فرمایا ہے، سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ یہ سورہ نحل کی 120 نمبر آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات سے ایک پوری امت تھا، اللہ کا مطیع فرمان اور یکسو، وہ کبھی مشرک نہ تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے اتنے برگزیدہ نبی تھے، جب ساری دنیا کفر کے لمبردار تھی تو اکیلے ابراہیم علیہ السلام اسلام کے لمبردار تھے۔ ساری دنیا بتوں کی پوجا کرتی تھی لیکن ابراہیم علیہ السلام اللہ کی عبادت کرتے تھے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو قرآن حکیم میں انسان مطلوب کے طور پر پیش کیا گیا، جیسا انسان رب چاہتا ہے، یعنی دا موسٹ وانٹیڈ پرسنالٹی، ایسی پرسنالٹی جو موسٹ وانٹیڈ ہو، سب سے بہترین ہو، کہ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے توقع رکھتا ہے کہ ایسا بندہ ہونا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام ویسے بندے تھے، وہ نمونے کے انسان، یعنی کہ رول ماڈل تھے، اس لیے کہ پورے بگڑے ہوئے ماحول میں وہ تنہا اسلام پر قائم ہونے والے انسان تھے، اکیلے اللہ تعالیٰ کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے جب کوئی نکلنے والا نہ تھا، تو اللہ تعالیٰ کا یہ بندہ اکیلا اللہ کے لیے ڈٹ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ کو پوری طرح سے اللہ کی پابندی میں دیے ہوئے تھے۔ انہوں نے عالمگیر مشرکانہ ماحول میں اپنے آپ کو اللہ کے لیے یکسو کر لیا تھا۔ لوگ شرک کرتے تھے لیکن وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیات یہاں پر واضح ہیں، اپنی ذات میں ایک امت تھے، اللہ کے لیے جھکے ہوئے، اللہ کی فرما برداری کرنے والے، یکسو وہ انسان تھے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان کے لیے شاکرن لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ 121 نمبر جو آیت ہے، وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور 122 نمبر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شکر ادا کرنے والا ہمارا ابراہیم علیہ السلام تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو منتخب کر لیا اور سیدھا راستہ دکھایا، یعنی اپنے چنے ہوئے بندوں میں کر لیا، اور دنیا میں بھی اس کو بھلائی دی اور آخرت میں بھی یقیناً وہ نیکوکار اور صالحین لوگوں میں شامل ہوں گے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے تو ان کی خصوصیات ایک لمبی فہرست آ جاتی ہے۔ کوئی نبی ایسا نہیں کہ جس کے بارے میں یہ بات آئی ہو کہ اس نے تو وفا کا حق ادا کر دیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے وفا کا حق ادا کیا، اللہ تعالیٰ کی ذات نے اعتراف کیا کہ انہوں نے کسی طرح سے اس کے احسانات کا شکر ادا کیا ہے، کہ جو بھی ان پر آزمائش اللہ نے دی اس کو انہوں نے پورا کیا، یعنی وطن چھوڑنا پڑا تو انہوں نے خوشی سے وطن چھوڑ لیا، اگر باپ بھی چھوڑا، گھر بھی چھوڑا، اللہ کے لیے گھر والوں کو بھی چھوڑا، سب کچھ چھوڑ دیا، ان کو جنگلوں میں چھوڑ آئے اللہ کے آسرے پر، جب اللہ کی وحی آتی اس پر عمل کرتے، اگر اولاد ملی تو بڑھاپے میں ملی لیکن ناشکری نہیں کی اللہ کے حکم پر، اپنی بیوی بچوں کو بے یار و مددگار جو چھوڑ کے آئے تھے باہر، وہ بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ مثال بیان کی ہے کہ وہ بہت اللہ تعالیٰ کے جو وہ شکر گزار تھے۔ تو ان کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تو اپنے رب کی
ان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کہتے تھے کہ میں تو اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، ان قریب وہ میری رہنمائی کرے گا، کہ یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ہر وقت ہمارا ہی نام لیتے تھے، اور کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو ہمیں ہی پکارتے تھے اور یہی کہتے تھے کہ میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، وہی میری رہنمائی کرے گا، اور ہمیشہ انہوں نے رہنمائی اللہ سے حاصل کی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی ان نیک لوگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔